ایک تو میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں کہ ٹکراؤ اور تصادم ہی خدا نخواستہ ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ تو بات کی کہ شاید مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن پہلے اب یہ دیکھ لیں کہ عمران خان کیا مانگ رہے ہیں، کیا اسٹیبلشمنٹ ان میں سے کوئی ایک بھی چیز عمران خان کو دے سکتی ہے؟ عمران خان مانگ رہے ہیں 9 مئی کی تحقیقات، عمران خان مانگ رہے ہیں 8 فروری کا مینڈیٹ واپس، عمران خان چاہ رہے ہیں 26 آئینی ترمیم کا خاتمہ، اب عمران خان نے نیا ایک مطالبہ ایڈ کر لیا ہے، وہ ہے مرید کی تحقیقات، ٹھیک ہے، جوڈیشل انکوائری۔ کیا پانچواں ادارے اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کریں اور اپنی حدود میں واپس جائیں؟ کیا چھٹی وہ کہتے ہیں پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے؟ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی نا، ٹھیک ہے، نتیجتاً ٹکراؤ ہے، تصادم ہے، لڑائی ہے، مذاکرات اگر مذاکرات شروع ہوئے بھی تو وہ ایک ٹریپ ہوگا، وہ ایک ٹریک کی بتی ہوگی، یا پھر اتنی فورس یا اتنی پاور وہ بلڈ کر لیں کہ وہ پھر پاور ٹاکس کی پاور والی بات. جیسے ابھی زبردستی دیا نا یا سہیل آفریدی والا فیصلہ، اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں دیا نہ وہ وہ دینا پی ٹی آئی چاہتا نے تو ایک وہ اپنے پاور بنائی نا، پاور سے لیا، پاور سے لیا. اب اس پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سہیل آفریدی کے معاملے میں پہلے سخت سٹینڈ لیا گیا کہ کم وقت میں سہیل آفریدی ناقابل قبول ہے، لیکن پھر کیسے بن گیا سر؟ وہ حالات کی وجہ سے بن گیا۔ حالات کی وجہ سے کیسے بن گئے؟ ایک تو یہ ہوا کہ عمران خان نے کارڈ اتنا زبردست کھیلا سہیل آفریدی کا کہ سہیل آفریدی نا کے پی کے اندر نا ان کی پاپولیرٹی آسمان پہ جا لگی، ٹھیک ہے، کے پی کے لوگ سارے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، پوری پارٹی بھی کھڑی ہوگی، سوشل میڈیا بھی کھڑا ہو گیا، لوگ بھی کھڑے ہو گئے، اصل میں کے پی کے لوگ میٹر کرتے ہیں نا، لوگ کھڑے ہو گئے۔ دوسرا یہ ہوا کہ اس وقت آپ ان دنوں میں حالات دیکھیں نا کیا ہوئے، جس دن ان کا انتخاب ہو رہا تھا، جس دن 10 بجے اسمبلی کا اجلاس تھا، صبح 4 بجے مرید کے میں آپریشن ہوا، اور اس کی وجہ سے چیزیں ٹریگر کر گئیں پنجاب کے اندر۔ انٹرنلی کے پی کے اپنا پنجاب میں ایک ایشو بہت بڑا کھڑا ہو گیا۔ ہمارے یہاں پہ بارڈر کے اوپر لڑائی چل رہی تھی افغانستان کے ساتھ، ٹی ٹی پی نے کاروائیاں تیز کرنی تھی، ادھر بی ایل اے نے کاروائیاں تیز کرنی تھی۔ انڈیا نظر آ رہا تھا کہ انڈیا تیار ہے کہ اگر پاکستان کا یہ بارڈر گرم رہتا ہے افغانستان کے ساتھ تو 8-10 دن بعد ہم اٹیک کر دیں۔ حالات اس طرح کے بن گئے تھے کہ ایک نیا محاذ کھولا نہیں جا سکتا تھا، اور پھر کھولنے کی کوشش تو کی گئی، بہت زیادہ کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے ایسا تو نہیں اپنے بھائی کو الیکشن میں کھڑا کر دیا۔ پھر دوسرا اس میں یہ ہوا کہ کے پی کے کی عدالت بھی نظام کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی، وہ ایک کوشش کی گئی کہ کوئی ٹائم پہلے علی گنڈاپور نہیں کھڑے ہوئے، ان کو کہا گیا کہ آپ استعفیٰ نہ دیں، اور یہ اور وہ بھی کھڑے نہیں ہوئے۔ پھر یہ پشاور ہائی کورٹ کوشش کی گئی، وہ کھڑی نہیں ہوئی۔ پھر جو پی ٹی آئی ایم پی ایس وہ اس لیے نہیں ٹوٹے کہ کے پی کے لوگ بالکل بہت ان کے سینٹیمنٹس اوپر چلے گئے تھے ان کے حق میں سہیل آفریدی کے، ورنہ سہیل آفریدی کو اتنی آسانی سے نہیں آنے دیا جانا تھا۔ اچھا، اب آ جائیں اس بات پہ کہ جب گورنر راج لگے گا یا ایمرجنسی لگے گی تو کیا ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا، لیکن اوپر آئینی بینچ سے بہت شاندار فیصلہ اس نظام کو اپنے حق میں مل جائے گا۔ اب اسد اللہ خان صاحب کی بات کا لب لباب یہ تھا کہ کے پی کے لوگ کیونکہ اس نظام کے خلاف ہیں جو وفاق اور باقی اوورال چل رہا ہے، کے پی کے ایک واحد گورنمنٹ ہے جو فارم 45 کی ہے، سہیل آفریدی سب سے پاپولر چیف منسٹر ہیں کے پی کے کی، میرے خیال پچھلی 20-25-30 سال کی تاریخ کے، ٹھیک ہے، اور عمران خان نے کلین سویپ کیا، ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایمرجنسی لگتی ہے یا گورنر راج لگتا ہے تو وفاق اس کو سسٹین کر لے گا۔ اچھا، میری رائے ہے، لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، کیوں کر لے گا؟ جنہوں نے 26 نومبر کو ہضم کر لیا، 26 نومبر کے بعد آپ ان کا کچھ نہیں، میں بتاتا ہوں نا، میں عرض کر دیتا ہوں، مرید کے بعد جن کے خلاف کچھ نہیں ہوا، بھائی پنجاب میں جتنے پیر ہیں، کوئی ایک پیر آپ کو نظر آتا ہے مرید کے اوپر ایک لفظ بھی بولتا ہوا؟ جتنے بڑے بڑے مولوی ہیں کوئی بات کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اتنا سخت کریک ڈاؤن ہوا ہے ٹی ایل پی کے لوگوں کے اوپر، ان کے حامیوں کے اوپر، کہ کوئی چوں بھی نہیں کر رہا۔ یہ جو بریلوی اسکول آف تھاٹ کے بڑے بڑے ہیں، یہ وہ مفتی منیب صاحب اور سروت اعجاز قادری صاحب جو ہیں، وہ محسن نقوی کو گلے ایسے مل رہے ہیں جیسے کئی دہائیوں کے بچھڑے ہوئے بچپن کے بھائی جو ہیں وہ اچانک کسی جگہ پہ مل جائیں۔ پنجاب کا معاملہ دیکھیں اب آ جائیں اس بات پہ جو آپ کہہ رہے ہیں، ہمارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ جب ہم کے پی کے کی بات کرتے ہیں تو کے پی کے کیوں کس چیز میں مشہور ہے، کیوں مشہور ہے کے پی کے کہ یہ ان سے پنگا اتنے آسانی سے نہیں لیا جا سکتا۔ لیکن سر بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سپورٹ ہے نا، بھائی بات تو پھر پی ٹی آئی نے کال دینی ہے نا، پی ٹی آئی نے اگر کال دے گی
تو 26 نومبر آپ کے سامنے رانا سلوڑا کہہ رہے ہیں اسے ڈبل طاقت کا استعمال کریں گے. تو کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ مسلح جدوجہد شروع کرے گی؟ وہ تو نہیں کرے گی. تو جب پی ٹی آئی مسلح جدوجہد نہیں کرے گی تو ایک اور واقعہ ہو جائے گا بھائی. 26 نومبر سے رانا سلوڑا اوپنلی بیٹھ کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے 2 گنا زیادہ طاقت استعمال کریں گے, تو 2 کی جگہ 4 گنا کر لیں گے. لیکن ہوگا اس لیے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ امریکہ ہماری حکومت کے ساتھ ہے. دیکھیں وہ جو انہوں نے بات کی انٹرنیشنل, امریکہ ساتھ ہے, اور امریکہ اس وقت پاکستان کی حکومت کے خلاف ہوگا اگر یہ ابراہیم ایکارڈ کو ریفیوز کرتے ہیں. تو جب تک ابراہیم ایکارڈ کو ریفیوز نہیں کرتے تب تک ٹرمپ کے دل کے سب سے قریب جو اگر کوئی شخص ہے تو وہ شہباز شریف ہے. آپ نے دیکھا نہیں اس نے کیسے شہباز شریف کو کہا کہ آپ آئیں ذرا, جو بند کمروں میں آپ میری وہ کر رہے تھے وہ خوشامد وہ ذرا یہاں پہ, اور پورے پاکستانی قوم کا سر شرم سے جھک گیا کہ یار کون بندہ ہے. سو ابراہیم ایکارڈ کا مطلب اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے, تو یہ کر ہو جائے گی, ہو جائے گا, یہ بھی ہو جائے گا سر. یار میں آپ کو بتاؤں, میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں نا وہ کیا کہتے ہیں, وہ یہی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں مرید کے کو دیکھو, 26 نومبر کو دیکھو, وہ کہتے ہیں عمران خان کو جب گولی لگی کتنے لوگ نکلے پاکستان میں. سر وہ اس بات پہ کانفیڈنٹ ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ اس وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا ابراہیم ایکارڈ کو تسلیم ہم نے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے, ابراہیم ایکارڈ پہ ہم نے دستخط کرنے ہیں. تو سب سے زیادہ کون نہیں اس پہ آ رہا تھا بھائی؟ ٹی ایل پی نہیں آ رہی تھی نا, کہ یہ خطرہ تھا کہ یہ نہیں مانیں گے. تو وہ میں نے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, میں نے تو نہیں ہوئے لیکن جو ان کو تو کریش کر دیا گیا. مولانا میں نہیں مولانا جو بڑی تقریر کر رہے تھے, یہ کہاں پہ انہوں نے تقریر کی جس میں انہوں نے کہا ٹرمپ کے خلاف بات کی؟ نہیں, ڈی آئی خان میں تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. لگتا ہے کہ پیغام پہنچ گیا تھا. ڈی آئی خان میں وہ تقریر نہیں تھی جو انہوں نے کہیں اور مفتی وہ ڈی آئی خان میں ہی ہو رہی تھی. ڈی آئی خان میں, اچھا ہاں, ڈی آئی خان میں بکھر میں جو انہوں نے کی وہ بڑی ہومیوپیتھک سی تھی نا, بڑی اچھے بچے والی تھی. مولانا فضل الرحمان مجھے بتائیں نا, مولانا فضل الرحمان بڑی بڑی بھڑکے مار رہے تھے ٹرمپ خان اور یہ وہ, مطلب ٹرمپ کو وہ آڑے ہاتھوں لے رہے تھے, امریکہ کو آڑے ہاتھوں لے رہے تھے. اچھا امریکہ نے جو اربوں ڈالر اسرائیل کو دیے ہیں یا غزہ میں جو مسلمانوں کا قتل عام کروایا ہے, وہ کوئی اکتوبر میں تو نہیں کروایا نا, اکتوبر میں تو نہیں کروایا نا سر, پچھلے 2-2.5 سال سے امریکہ کروا رہا ہے. اور ٹرمپ کو بھی تو اتنا عرصہ ہو گیا نا آئے ہوئے, اور ٹرمپ پہلے دن سے سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو. لیکن وہی مولانا جو ہے وہ پاکستان میں جو امریکہ کا سفیر ہے اس سے ملاقاتیں بھی اپنے گھر پہ کرتے ہیں, اور امریکی سفیر ان کو دعوت دے کے جاتے ہیں, اور یہ امریکی ایمبیسی میں بھی اپنے سارے مولویوں کو لے کے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. تو بھائی نہ جاتے نا آپ امریکی ایمبیسی میں, آپ کیوں گئے امریکی ایمبیسی میں؟ ایک بندے کو میں قاتل سمجھتا ہوں مسلمانوں کا, میں کیسے اس کے در پہ چل کے جا سکتا ہوں سر؟ میں کیسے اس سے مل سکتا ہوں؟ وہ تو وہاں پہ ان کے ایمبیسی میں چل کے گئے ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ سر مولانا صاحب بھی آن بورڈ ہیں تھوڑا سا. اور ایک ایسی آپ کو بات کر رہا ہوں جس پہ آپ بڑے حیران ہوں گے. اسد اللہ خان صاحب نے ایک بات کی تھی اپنے ایک ولاگ میں, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جماعت اسلامی جب آئی تھی یہاں پہ بجلی کے بلوں پہ, انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ لائی گئی ہے. کیوں؟ اس وقت معاملات کیا ہوئے تھے؟ معاملات یہ ہوئے تھے کہ لوگوں کے اندر نا چیزیں بلاوا پھٹنے والا تھا بجلی کے بلوں کے اوپر, اور واقعات ایسے ہوئے کہ خودکشیاں ہونے لگ گئی تھیں, اور لوگوں کے اندر ایسے لگا کہ ابھی چیزیں ٹریگر کر جائیں گی اور لوگ نیپال اور سری لنکا کی طرح نکل پڑیں گے, بنگلہ دیش کی طرح نکل پڑیں گے. تو کیا کیا گیا؟ جماعت اسلامی کو لا کے بٹھایا گیا, ان کی کوریج کروائی گئی, اور لوگوں کا کتھارسس ہو گیا کہ یار کوئی تو ہماری بات کر رہا ہے نا, یہ مسئلہ حل کر آگے اٹھیں گے, ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. لوگوں کو لگا سر ایک مسجد گرائی گئی یہ یہاں پہ اسلام آباد مری روڈ پہ. پھر کیا ہوا؟ مولانا فضل الرحمان کے لوگ آ گئے, ایسی کی تیسی کر دیں گے. کیا وہ مسجد بن گئی ہے؟ ابھی تک تو نہیں بنی نا. لیکن مولانا نے کیا کیا کہ مولانا نے وہ ٹھنڈا ہو کر دیا. مولانا صاحب کا معذرت کے ساتھ مولانا کا اس وقت کردار اس موجودہ سسٹم میں جیب کترے کے ساتھی والا ہے. وہ جیب کترے کا ساتھی کیا کرتا ہے؟ جیب کترا جب پکڑا جاتا ہے نا اور لوگ اس کو مار رہے ہوتے ہیں, جیب کترے کا دوست آتا ہے, وہ لوگوں کو پیچھے ہٹاتا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑا جیب کترے کا دشمن یہ ہے. وہ گالیاں دیتا ہے, وہ کہتا ہے ہٹ جاؤ سارے, اس کو وہ پکڑتا ہے, اس کو 2-4 تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے ہٹ جاؤ, اس کو میں نہیں چھوڑوں گا, اس کو میں پولیس کے حوالے کر کے آؤں گا, اور وہ اس کو اس موب میں سے نکال کے لے جاتا ہے. مولانا فضل الرحمان کا کردار جیب کترے کے دوست والا ہے, جو جیب کترے کو ہر جگہ آ کے نکالتا ہے. 26 میں کیا کیا انہوں نے کہا ایک شک میں نے ڈلوائی ہے اسلام کے لیے, بڑی ضروری ہے. اور ڈی اے خان میں مفتی محمود کانفرنس میں کہتے ہیں کہ 1973 میں اسلامی نظریاتی کونسل بنی. 1973 سے لے کے آج کے دن تک, جس دن مفتی محمود کانفرنس میں وہ تقریر کر رہے تھے, 17 اکتوبر تھا, کہتے ہیں آج کے دن تک اسلامی نظریاتی کونسل نے جتنی ریکمنڈیشنز دی ہیں اسلام کے مطابق قوانین بنانے کی, ایک بھی قانون نہیں بنا. اچھا تو جب آپ پی ڈی ایم کی حکومت میں شامل ہو رہے تھے, آپ یہ شرط رکھتے ہیں نا کہ میں اس وقت حکومت میں شامل ہوں گا جب آپ اسلامی ساری سفارشات کو آپ وہ کریں گے.
آپ 26 آئینی ترمیم پہ تو حکومت پھنسی ہوئی تھی, آپ کے بغیر کروا نہیں سکتی تھی. آپ کہتے کہ بھائی میں تیار ہوں, اس کے بدلے میں 50 یہ قوانین ریکمینڈ کیے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل نے, میرے لیے سب سے پہلے میرا دین ہے, اسلام ہے, یہ 10 کم از کم آپ قانون بنا دینا, میں غیر مشروط آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے, تو سر بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان سمیت سارے مینیج ہیں, لہٰذا معذرت کے ساتھ مجھے پتہ ہے لوگ بھی مجھے بہت برا بھلا کہیں گے, لیکن میری ایک رائے ہے, اگر گورنر آج لگتا ہے ایمرجنسی لگتی ہے تو اس کو سسٹین کر لیا جائے گا, اور اس کی وجہ ہے کہ امریکہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہے. اگر امریکہ دنیا کا سب سے بڑا جو غنڈہ ہے, جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے, جو سب سے بڑا اس وقت بدماش ہے, اگر وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہے تو آپ انٹرنلی کیا کر سکتے ہیں؟ اب کچھ عمران خان کے دور میں پرندے بھی یہاں پہ کچھ ہوتا تھا تو پوری دنیا سے شروع ہو جاتا ہے کہ جی پرندوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, اور کسی بندے کے ساتھ کچھ ہوتا تھا انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. ایک ہاتھی تھا جو بہت اچھا ہوا, ہمارا دوست عمر انعام اس میں بڑا انوالو تھا, ایک ہاتھی یہاں سے گیا, کاون ہاتھی, ٹھیک ہے, وہ گیا یہاں پہ, پوری دنیا میں رولا پڑ گیا, فنڈنگ ہوئی کہ ایک ہاتھی ہے پاکستان میں بری حالت میں اور اس کو لے کے آنا ہے, اور یہاں سے وہ پورا ایک جہاز آیا اور وہ جہاز یہاں سے لے کے گیا اس ہاتھی کو, اور پوری دنیا میں اس کی کوریج ہوئی. اس وقت تو ایک ہاتھی چڑیا گھر میں برے حالات میں تھا تو پوری دنیا میں شور مچ گیا تھا. یہاں پہ اتنے بڑے بڑے واقعات ہیں, کچھ بھی نہیں ہوئے. وجہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے, لہٰذا کچھ بھی ہوگا تو یہ سسٹین کر لیں گے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ امریکہ ساتھ ہے اور پی ٹی آئی مسلح جدوجہد نہیں کر رہی, جو کہ ان کو کرنی بھی نہیں چاہیے, ظاہر ہے. صرف آخر میں ایک دو جملے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب صدیق جان صاحب کا مکمل ظاہر ہے انہوں نے کنکلوڈ بھی اسی بات پہ کیا کہ امریکہ ساتھ ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اور اس وقت جو مقتدرہ ہے اس کا مکمل کنٹرول ہے ہر چیز کے اوپر, تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مولید کے انہوں نے مثال دی, لیکن دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ جھانک کے دیکھیں نا تو مارچ 1971 تک ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں تھیں, لیکن 8 مہینے کے بعد دسمبر 1971 میں چیزیں کنٹرول سے باہر ہو گئی تھیں. فروری 2007 تک تمام چیزیں پرویز مشرف کے کنٹرول میں تھیں. مارچ شروع ہوتا ہے, 9 مارچ آتا ہے, وہاں سے گڑبڑ شروع ہوتی ہے, اور اس کے بعد ایک سال کے اندر ساری چیزیں 8-10 مہینے کے اندر ساری چیزیں پرویز مشرف کے کنٹرول میں نہیں رہی تھیں, اور ان کے ہاتھ سے معاملات پھسل گئے تھے. آپ بالکل صدیق جان کی آرگومنٹ کو میں یہاں لے کر آتا ہوں کہ انٹرنیشنل حالات تبدیل ہو گئے ہوں گے. جیسے ضیاء الحق صاحب جو ہیں 1987 تک ضیاء الحق صاحب بالکل ٹھیک چل رہے تھے, ایسے ساری چیزیں کنٹرول میں تھیں, 10 سال سے چل رہے تھے, اور اچانک سے پھر جو ہے وہ حالات تبدیل ہوئے. تو امریکہ کی پریفرنسز کب تبدیل ہو جائیں کچھ کہا نہیں جا سکتا, اور اس کے آثار موجود ہیں. یعنی آج امریکہ کی حکومت کی تائید حاصل ہے, ضروری نہیں ہے 4 مہینے بعد بھی حاصل رہے گی. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم جانتے ہیں ان کا مزاج کس طرح کا ہے. تو ایک ہی نقطے پر اگر یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے, صرف ایک نقطے پر, باقی کوئی چیز آپ کے فیور میں نہیں ہے, کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں ہے, آپ 25 محاذوں پر لڑ رہے ہیں کیونکہ ایک بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے, تو اگر وہ ایک بندہ پیچھے ہٹا تو باقی محاذ تو کوئی آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں, تو ریت کی دیوار ہے پھر. تو یہ میرا پوائنٹ ہے. اربوں ڈالر کی وہ فگرز میں فرق آ گیا IMF والے معاملے میں. شہباز شریف ادھر ٹرمپ کی خوشامد کرتے ہیں اور IMF کا ہمیں پروگرام مل جاتا ہے. سر آپ کی ہر چیز اس وقت اس چیز پہ کھڑی ہے, اور ایسا سب کی بات سے میں اتفاق. کب تک سر عمران خان کیا ٹرمپ کیا کہے گا کہ شہباز شریف کو ہٹا کے عمران خان کو آنے دیں؟ وہ کرپٹو میں انویسٹ کرے گا, وہ شہباز شریف جیسی خوشامد کرے گا, وہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا, وہ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کرے گا, وہ ٹرمپ کو مائنز اینڈ منرلز دے گا پاکستان کے, ٹھیک ہے, وہ افغانستان کے حوالے سے وہ پالیسی ٹو کرے گا جو امریکہ کی ہوگی. تو سر امریکہ کو ٹرمپ کو عمران خان افورڈ نہیں ہے, اور کیونکہ وہ نہیں ہے تو ان کا کام چلتا رہے گا. چہ جائے کہ یہ ہیں ایسے ان کے ایک ایسے یہ مطلب اب میں وہ لفظ مجھے مناسب نہیں مل رہا, یعنی بدقسمت کہہ دیتا ہوں, کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرتا, یہ ایسے ان کے نصیب ہیں کہ یہ جس کے ساتھ لگتے ہیں نا تو اس کو ڈسکریڈٹ کر دیتے ہیں. حالات یہ ہیں کہ یہ ٹرمپ کے ساتھ لگے ہیں تو اب ٹرمپ کے خلاف بھی ادھر احتجاج شروع ہو گیا امریکہ. ویسے ایک نظم ہے, اس کا آخری مصرے ہیں, میں بھول نہیں رہا, تو صرف 2-3 میں جتنی میرے ذہن میں آ رہی ہیں, یہ جو ورلڈ آرڈر کی تم نے بساط نو بچھائی ہے, یہاں پر سبھی مورے ہیں, کھلاڑی بس امریکہ ہے کہ جو ہر چال چلتا ہے. ہمیں تو اس امریکہ کو فقط اتنا بتانا ہے, میں آگے پیچھے کر رہا ہوں لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں تو اس امریکہ کو فقط اتنا بتانا ہے, زمانہ تم سے پہلے بھی کئی ہاتھوں سے گزرا ہے, زمانے نے تمہارے ہاتھ سے آگے بھی جانا ہے. واہ 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 واہ.
اس کے بعد مزید گفتگو کی گنجائش تھی. بہت شکریہ جی اسد اللہ خان صاحب، صدیق جان صاحب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.